سب سے پہلے ہے انتخاب کلام۔ اب کچھ عرصے سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علاقائی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے نا، جو علاقائی موسمی شعراء ہوتے ہیں نا، جی وہ اس میدان میں بھی کود پڑے ہیں۔ ہاں جی اچھا، وہ اس میدان میں جب کودے تو پھر اس میں جو ہے نا، وہ انہوں نے ادب کا اور شریعت کے معاملات کا اور عقائد کی پراپر روح کے خیال ساتھ رکھنا اس کی چھوڑ جو ہے نا دیا۔ وہ قیودات رکھنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ صحیح ہے۔ امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا جو ہے نا، حمد لکھنا آسان ہے اور نعت لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، کہ آپ ذرا سا افراط و تفرید کا شکار ہوئے تو اللہ معاف کرے ایمان بھی جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کچھ کلام، میں مطلب کسی کو پن پوائنٹ یا ٹارگٹ نہیں کروں گا، جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ کلام جو ہیں وہ کچھ ایسے آگے ہیں، سب سٹینڈرڈ قسم کے معذرت کے ساتھ کلام آگے ہیں کہ جن میں شرعی ادب جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا۔ صحیح ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ ایک کلام ایک ایسا، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مطلب نعت کیا ہے، مناجات کیا ہے، حمد کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ اب ایک کلام ہے بڑا مشہور، میں تو پنج تن کا غلام ہاں ہوں۔ جی۔ یہ نہ تو نعت ہے، نہ یہ مطلب اور کسی بزرگ کی منقبت نہیں، یہ اپنی منقبت ہے کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ صحیح ہے۔ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں اس میں شاعر جو ہے وہ اپنی عقیدگی کا اظہار کرتا ہے، اپنا عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ بعض کلام دعائیہ کلام ہوتے ہیں، بعض حمد پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ استغاثہ ہوتا ہے۔ لیکن صحیح ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بس وہ چونکہ کوئی مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں یا وداؤٹ میوزک پڑھا جا رہا ہے تو سب کو نعت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہر کلام نعت نہیں ہوتا۔ صحیح ہو گیا۔ اس میں تھوڑی سی بائیفرکیشن ہمیں کرنی، تھوڑا سا ڈیفرینسیشن کرنی ہمیں ضروری ہے کہ کون سا کلام جو ہے وہ نعت ہے اور کون سا کلام نہیں۔ اچھا، پھر بعض نعت کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ عقیدت کے طور پر یا اس محبت کے طور پر، اظہار محبت کے طور پر اہل بیت میں سے کسی کا ذکر کیا جاتا ہاں ہے۔ جی۔ سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ امام اہل سنت کا کلام میں آپ کو بھی دیتا ہوں کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اس کا جب اختتام کیا نا تو آپ نے یہ ایک اپنی عقیدت کا اظہار کیا پنج تن پاک کے گھرانے سے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اچھا، اب دیکھیں بات شروع ہوئی تھی نعت سے، لیکن اینڈ پر آ کر انہوں نے جو ہے نا وہ دیگر تین بہت معتبر اور محترم شخصیات کا ذکر بھی فرمایا۔ اچھا، اب لیکن اس میں کیا ہے، اس میں ایک جو ہیرارکی ہے وہ ملوز خاطر رکھی گئی ہے۔ ہمارے ہاں بات کو جوڑتے ہوئے کہ جو علاقائی موسمی شعراء ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ، اب میں کیا اس میں بات کہہ سکتا ہوں کہ یا صرف واہ واہ لینے کے لیے، اپریسیشن لینے کے لیے، سیلف پروجیکشن کے لیے، بعض جگہ پر پیسے کا معاملہ بھی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس ہیرارکی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ وہ جو ہے نا وہ جو دیگر بزرگان دین ہیں یا بزرگ ہیں، بی بی پاک ہو گئیں اور امام صاحبان ہو گئے، دیگر اور لوگ، ان کو یا تو اس نعت کے لیول کے برابر لے آتے ہیں اپنے الفاظ سے، یا اس سے بھی آگے ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیرارکی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس قسم کے کلاموں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر بعض کلاموں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کو اور دوزخ کو للکارا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ بعض کلاموں میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جو بعض کلاموں میں جو فرشتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے باہر معمور ہیں ان کو للکارا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام موجود ہیں، جب آپ کے پاس امیر اہل سنت کے کلام موجود ہیں، خالد محمود خالد صاحب کے لکھے ہوئے کلام موجود ہیں، نثار علی اجاگر کے کلام موجود ہیں، دیگر شعراء بھی لکھنے والے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب اس طرح کے پنجابی شعراء بھی کئی ظہوری صاحب کے کلام آپ پڑھیں۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو اب اس سے بڑا اور پنجابی کلام کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی دیگر شعراء نے بھی بہت اچھے اچھے کلام لکھے ہیں۔ وہ نصرت صاحب نے ایک پڑھا تھا نا کہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے کلام جو ہے